الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام. یعنی سورہ نور ہے جن کی گواہ، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کی نثریں پیش کر رہے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، 17 رمضان المبارک یوم وصال طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کتنی بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہے. قرآن پاک پڑھیے، 1 2 3 نہیں 18 آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جب قرآن عظیم کی آیت نازل ہوتی اور وہ کسی صحابی کے کردار و عمل کی توصیف میں ہوتی، رب کے حبیب امت کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے یہ آیت نازل ہوئی، صحابی رسول خوشی سے اچھل جاتے. ایک بار نہیں 3 بار کہتے یا رسول اللہ کیا یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن قال اللہ سمانی لک قال نعم قال وقد ذکرت عند رب العالمین قال نعم فصرفت عیناه وفي رواية ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک قال وسمانی قال نعم فبكى. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن پڑھوں. عرض کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں. عرض کیا کیا رب العالمین کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوا؟ فرمایا ہاں. یہ سنتے ہی آنکھوں سے خوشی کے اشک رواں ہو گئے. تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب اپنا پورا مال لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا کپڑا ہے، تو سیدنا روح الامین آئے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں. حضور نے فرمایا اے ابو بکر یہ دیکھو جبریل آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے پوچھا ارادن انی، کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں اپنے مولا سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. اللہ اکبر. ایک بار نہیں 3 بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. پتہ چلا کہ آسمانی کوئی بات نازل ہو جاتی کسی صحابی کے لیے تو وہ خوشی سے مچل جایا کرتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سالن لے کر کے غار حرا کی طرف چلی، بخاری شریف میں روایت ہے، تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ خدیجہ آپ کے لیے سالن لے کر کے آ رہی ہیں.
بشروا خدیجۃ ببیت من الجنۃ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، انہیں رب کا سلام اور جنت میں موتیوں کے اس محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ تھکن ہوگی۔ اعلیٰ حضرت اسی مقام پر فرماتے ہیں منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول پاک علیہ السلام نے یہ بتایا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کیا رب نے میرا نام لیا، کیا رب نے میرا نام لیا، کیا میرے پروردگار نے میرا نام لیا؟ جب سیدہ نے بار بار یہی جملہ دہرایا تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ سلام لانے والے ابھی گئے نہیں، وہ دیکھو جبریل سامنے کھڑے ہیں، وہ دیکھو جبریل سامنے کھڑے ہیں، وہ دیکھو جبریل سامنے کھڑے ہیں۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ مستدرک شریف میں ہے ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو کوئی شخص بڑی خوش الہانی اور دلسوزی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ دونوں مقدس ہستیوں نے کچھ دیر ٹھہر کر تلاوت قرآن کو سنا، پھر اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اگلے دن جب وہی صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ رات میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا، میرے ساتھ عائشہ بھی تھی، اس وقت تم اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ہم دونوں تمہاری قرأت سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے آپ کی موجودگی کا علم ہوتا تو میں اور بھی زیادہ اچھی آواز سے تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں ایک آیت نازل ہو، جن کی تلاوت سرکار سنیں وہ خوشی سے اچھل پڑیں، تو جن کی شان میں 18 آیتیں نازل ہوں ان کی عظمت و رفعت کا اندازہ کوئی کیا لگا پائے گا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نور جن کی عظمت کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، شرف صحابیت وہ عظیم اعزاز ہے جس کی بنا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دید و ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے اہل ایمان کو اللہ کی رضا و رضوان کا مزدہ فضا سنایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ غنچہ ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بامل تربیت سے سیراب کیا ہے۔ صحابہ کرام ایک ایسی مقدس و محترم جماعت کا نام ہے جو اللہ کے رسول اور پوری امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وہ واسطہ اور ذریعہ ہیں جس کے بغیر نہ قرآن پاک آ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کریم کا بیان جسے ہم سنت و حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت کوئی معمولی بات نہیں، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اہل دل سے پوچھئے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رفاقت و معیت اور صحبت و ہم نشینی کے اثر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست مخدوم بدستم، ایک دن حمام میں ایک مہربان کے ہاتھ سے مجھ تک ایک خوشبودار مٹی پہنچی، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلابے سے تو مستم، میں نے اس سے کہا کہ تم مشک ہے یا عنبر، میں تیری دلابیز خوشبو سے مست ہوا جاتا ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، مٹی نے کہا میں تو ناچیز مٹی ہی تھی لیکن ایک مدت تک پھولوں کے ساتھ رہتی رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، اس ہم نشینی اور رفاقت نے یہ اثر کیا ہے
ورنہ میری ہستی تو محض خاک کی ہے، مٹی کی ہے، مٹی سے زیادہ میں کچھ نہیں، مجھ میں جو خوشبو ہے یہ ان کی صحبت اور رفاقت کی خوشبو ہے۔ محترم حضرات ذرا سوچئے، فقاہت، ثقافت، امانت، دیانت، صداقت، عدالت، عفت و عصمت کی ملکہ، آفتاب نبوت کی روشن کرن، خزینہ رسالت کا انمول ہیرا، جگر گوشہ ثانی اثنین رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، جنہیں صرف شرف صحابیت ہی نہیں، شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہونے اور عرش و فرش، آسمان و زمین کے شہنشاہ مالک جنت کی زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ لاکھوں سلام ہو بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ حرم مصطفیٰ کی زینت بنانے کا فیصلہ بھی زمین پر نہیں ہوا، آسمان پر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرما دیا ہے، اور ان کے پاس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک تصویر تھی۔ ساری دنیا بھیک مانگتی ہے کہ در رسول کی نوکری مل جائے، مگر یہ سیدہ ہیں کہ جنہیں رب کے حبیب نے اپنا حبیبہ بنایا ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعلین مبارک میں پیمد لگا رہے تھے، جبکہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا، اور اس پسینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال میں ایسی تابانی تھی کہ میں حیران تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ کرم اٹھا کر فرمایا، کس بات پر حیران ہو عائشہ؟ سیدہ فرماتی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رخ روشن اور پسینے جبین نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ یہ سن کر مسکراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میرے پاس آئے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، فرمایا، اے عائشہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اتنا مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوئی جتنا تم نے مجھے مسرور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کسی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بدگوئی کرتے سنا تو فرمایا، او ذلیل و خوار، خاموش رہ، کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ پر بدگوئی کرتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مدارج النبوہ میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہاء، علماء، فصحاء، بلغاء، اکابر مفتیان صحابہ میں سے تھیں۔ حدیثوں میں آیا ہے، تم اپنے 2/3 دین کو حمیرہ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کرو۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو معانی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم انصاب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم کو کسی حدیث کے بارے میں مشکل پیش آتی، ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرتے تو ان کے پاس اس کے متعلق علم پاتے۔ یہ اس گھرانے کی چشم و چراغ ہیں جس کی برکات سے کل بھی لوگ سیراب ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ایک سفر پر جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار غائب ہو گیا تو اس موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی۔ پھر جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اس اونٹ کے نیچے سیدہ کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار بھی دبا ہوا تھا۔ اونٹ کے اٹھتے ہی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار نظر آ گیا۔
یہ حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی اونٹ کے نیچے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کو پوشیدہ کر دیا، اور اس طرح سے اصحاب رسول کو آیت تیمم عطا فرمائی، تیمم کی سہولت عطا فرمائی، اور مقام صدیق، مقام عائشہ دنیا کو سمجھایا کہ کیا ہے عائشہ کا مقام۔ اللہ اکبر۔ مرض الوصال کے موقع پر خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے پہچانا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے بھی مسواک لے آؤں کیا؟ تو سرکار علیہ السلام نے سر انور سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لی، مسواک سخت تھی، میں نے عرض کی اسے نرم کر دوں؟ رسول پاک علیہ السلام نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر اسے نرم کر دیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے منہ میں پھیرا۔ اس طرح میرا اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شمع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ سارے خلفائے راشدین اصحاب رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بے حد ادب کیا کرتے تھے۔ جب منافقین نے بہتان باندھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ام المؤمنین پر افطرا کرنے والے منافقین قطعاً جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا کہ وہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھے، اس لیے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے اور اس سے آلودہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنی سی بات سے بھی محفوظ رکھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے کی صحبت سے محفوظ نہ فرماتا جو ایسی بے حیائی سے آلودہ ہو۔ پتہ چلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا، اس لیے کہ کوئی شخص اس سائے پر اپنا پاؤں نہ رکھے۔ تو جب کسی کو آپ کے سائے پر پاؤں رکھنے کا بھی موقع نہ دیا تو حضور علیہ السلام کی زوجہ کی آبرو پر کسی کو کیسے اختیار دے دیتا۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اس بات پر بھی مطلع کیا کہ آپ کی نعلین پاک پر میل لگا ہوا ہے، اور آپ سے عرض کی کہ اسے اپنے پاؤں سے اتار دیجئے کیونکہ اس میں میل لگا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ کر دینے کا حکم بھی نازل ہو جاتا۔ ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتب معتبرہ میں 2210 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے بخاری و مسلم میں 174 متفق علیہ ہیں، اور صرف بخاری میں 54 اور مسلم میں 67 ہیں۔ بقیہ تمام کتابوں میں ہیں۔ صحابہ و تابعین میں سے خلق کثیر نے ان سے روایتیں لی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ بنت صدیق حرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444